لیڈر وہ ہوتا ہے جسے تاریخ نور الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے کہ جب اس کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نور الدین مجھے 2 شخص بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، تم ان کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچاؤ، تو پوری مدینہ کی گلیوں سے انہیں ڈھونڈا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک تک ایک سرنگ کھود رہے ہیں اور جسد اطہر کو لے کر کہیں اور شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب انہیں ڈھونڈا جاتا ہے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، تو نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں چلاتے ہوئے روتے ہوئے پھرتے ہیں، اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے چنا اس کام کے لیے۔ لیڈر یہ ہوتا ہے جو عاجزی کو پسند کرتا ہے، جو اپنی نسبت پہ نازاں ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ مغرب پر سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا۔ کل میں ملتان میں ایک ٹیچر کہہ رہے تھے کہ مغرب ہمارا دشمن نہیں ہے، کوئی آپ کے خلاف سازش نہیں کرتا، آپ خود اس سازش کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 70 سالوں سے ہمیں ورثے میں غلامی ملتی آ رہی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ اب ہمیں لیڈر کون ہے جس نے اس قوم کو بنانے والے قائد اعظم کی تربیت کی؟ وہ حضرت اقبال۔ آپ کا کوئی یوتھ ایکٹیوسٹ یہاں سے چلا جائے چائنا یا امریکہ کسی قسم کے دورے پہ، تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جی اچھا وہاں کیا دیکھا، کتنے خوبصورت لوگ تھے، کتنے حسین و جمیل مناظر تھے۔ وہ کہتا ہے جواب میں کہ جی 500 میٹر لمبی ٹرین وہاں پر چلتی دیکھی، وہاں بلٹ ٹرینز دیکھی، وہاں یہاں تو 2 شہروں میں میٹرو ہیں، وہاں پورے ملک میں میٹرو ہی میٹرو دیکھی، وہاں کے نظارے کیا بات ہے وہاں کی۔ اور آپ اندازہ کریں آج سے 100 سال پہلے تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا۔ علامہ اقبال جب برطانیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گئے تو پورا پنڈ اکٹھا ہو گیا، اینڈ دے آسکڈ ہم اے کویسچن کہ اقبال اتھے کی ہوئے کیا، واٹ ہیو یو سین دیئر؟ اقبال کیا وہاں کے نظارے، کیا وہاں کی اٹریکٹنس آپ کو اپنی طرف مائل کر سکی؟ اقبال ریپلائڈ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال تم نے کیا دیکھا کہ وہاں کے جلوے، وہاں کے نظارے، وہاں کی اٹریکشن، وہاں کا حسن تمہیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکا، کیا دیکھا ہو؟ ہی ریپلائڈ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہ اس کی نسبت اپنی ڈائمنشن درست رکھی تھی ان لوگوں نے۔ ان لوگوں نے کسی کی غلامی نہیں کی تھی، ان لوگوں نے غیروں کے آگے کشکول نہیں پھیلائے تھے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو بات ہو رہی تھی اکنامکل کرائسس کی، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ انگریزی کی اس طرح کی ٹرمینالوجیز تو نہیں آتی منہ ڈنگا نگا کر کے بولنے کی، میں آپ کو ایک سمپل انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو اکنامکل کرائسس ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں جو قرضے ہم لوگوں نے لیے، آپ کا انٹرنیشنل اسلام آباد ایئرپورٹ گروی رکھوایا گیا ہے، آپ کو شاید نہ معلوم ہو۔ آپ کی نیشنل ہائی وے ساری گروی رکھوا دی گئی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ موٹر وے ہماری گروی رکھوائی گئی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ بادشاہی مسجد اور اس میں موجود سارے جتنے حضور اور امام حسین سے ریلیٹڈ وہاں چیزیں موجود ہیں، وہ تبرکات گروی رکھوا دیے گئے، آپ کو شاید معلوم نہیں۔ اور سب سے بڑھ کے آپ کے جو تعلیمی نصاب پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور ہم نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یو ایس ایڈ کی مد میں جو اربوں ڈالرز ہمیں دیے جاتے ہیں، آپ کو میں بتاتا ہوں وہ آپ کی پھوپھی کے بچے ہیں جو آپ کو دے رہے ہیں۔ ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا کچھ، میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں تو آئی ایکسپیکٹ فرام یو کہ میرے جوتے بھی پالش کرو، میری گاڑی پہ بھی کپڑا لگاؤ،
میں تمہیں لات ماروں تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی کیونکہ میں نے قرضہ دیا. میں تمہاری بیٹی کو اٹھا کے لے جاؤں عافیہ صدیقی کی صورت میں تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی. میں تمہارے 2 بچوں کو قتل کر دوں ریمنڈ ڈیوس کی صورت میں تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی. میں تمہارے بچے کو اسلام آباد کی سڑکوں میں اپنی گاڑی کے نیچے کچل ڈالوں کرنل جوزف کی صورت میں اور تم اسے سلوٹ مار کے نور خان ایئر بیس سے رات کی تاریکی میں واپس بھیج دو کیونکہ تم میرے مقروض ہو. اسی طرح اب اس کا حل کیا ہے؟ آج سے پہلے ایک مہم چلی تھی قرض اتارو ملک بچاؤ. تو ماں بہنوں بیٹیوں نے اپنے زیور دے دیے تھے, لوگوں نے اپنے پلاٹ دے دیے تھے, گھر دے دیے تھے, اور ہوا کیا کہ اس کا ریکارڈ مینٹین نہیں کیا گیا. کلرک سے لے کے وزیر اعظم تک سب نے وہ پیسہ کھایا. آج اسی وجہ سے چیف جسٹس منتے ترلے کرتا پھر رہا ہے اور اسے کوئی ٹکا نہیں دے رہا. ورنہ یہ ایک ڈیم بنانا ایک پاکستانی قوم قربانیوں والی قوم ہے, اس کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ٹرسٹ نہیں کر رہے یہ لوگ. ٹرسٹ مینٹین کریں. میں کہنا چاہوں گا شاید سخت بات ہو, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ریلیجیس پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے اس بیس پہ کہ یہ معاملہ کسی ایک مکتبہ فکر کا نہیں ہے, کسی ایک صوبے یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. اب ایک کڑوا گھونٹ بھریں خان صاحب اور سب کو آن بورڈ لیں. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی بات ہے. اور دوسری بات, یہ کب ہم لوگ صحیح معنوں میں یہ کشمیر کا کیس لڑیں گے یا فلسطین کی آواز اٹھائیں گے؟ ہم نہیں اٹھا سکتے. ہم تو اپنی بیٹی کی آواز نہیں اٹھا سکتے. ہمارا وہ 3rd کلاس فورن آفس کا نمائندہ جا کے کہتا ہے کہ جی عافیہ پاکستان نہیں آنا چاہتی, اس کے ساتھ ڈیلی ریپ کیا جاتا ہے, وہ پاکستان نہیں آنا چاہتی. سخت بات کرنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ. اس کی بہن کو کوئی اٹھا کے لے جائے اور بولے کہ جی وہ ابھی واپس آنے ہی نہیں چاہتی. یہ تو اس طرح کی مثال ہے. تو خدا را یہ جب جا کے بھیک مانگو گے نا, جب کشکول پھیلاؤ گے, تو کبھی بھی آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں ہوگی. پھر پنڈ کا جو چودھری ہے وہ کبھی بھی بیٹی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے. اب لیڈرشپ پہ بات آتی ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, ہم اس دن ایک کامیاب اور خود مختار قوم بن سکیں گے جو یہ مانگے تانگے کی 2 روٹیاں ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو مسترد کریں گے اور حق حلال کی آدھی روٹی پہ گزارا کرنا شروع کر دیں گے. اور غیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ آج اٹ از ویری انفارچونیٹ, آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جتنے یوتھ سمٹس ہوتے ہیں سرینا میں, میریٹ میں, پی سی میں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں, اور میں نے شاید 1-2 جگہوں پہ بات کی ہو کیونکہ آپ سارے یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کو بلایا جاتا ہے. جب برما میں ہماری بہن کے تکے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں, انہیں برہنہ کر کے اس کی ویڈیوز کو وائرل کیا جاتا ہے, آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہوں گی. جب فلسطین میں مسلمان بیٹی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے یا اس کے عبایا کو یا دوپٹے کو زبردستی کھینچ لیا جاتا ہے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی قوم بر صغیر کا جو خطہ یہ بڑا جذباتی خطہ ہے, یہ دوبارہ میدان عمل میں کہیں نہ آ جائے, یہ کہیں قلم چھوڑ کے ہتھیار نہ اٹھا لے, تو ہوتا کیا ہے کہ پوری یونیورسٹیز اور کالجز سے ٹاپ کلاس کے پڑھے لکھے زبردست انرجیٹک اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور انوائٹ کیا جاتا ہے امریکن ایمبیسیڈر کی جانب سے سرینا میں یا میریٹ میں. وہاں آ کے امریکن ایمبیسیڈر آپ کو درس دیتا ہے کہ بیٹا اسلام از اے ویری بیوٹیفل ریلیجن, اٹ ٹیچز اس دا میسج آف لو, پیس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ جا کے اسے بولیں انکل جان بالکل اسلام امن کا درس دیتا ہے, لیکن آج آپ یہ امن کا درس ہمیں نہ دیں, جا کے نیٹو فورسز کو دیں یا اسرائیل کو دیں جو کہ معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے. اصل دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا سیکھو. میں فیصلہ آباد میں امریکن ڈپلومیٹ آئی تھی, میں اس کے سامنے اپنا رونا رو رہا تھا, بتا رہا تھا آپ نے کہاں کہاں ظلم کیا. وہ اپریشیٹ کر رہی, وہ کہتی آپ بالکل سچ باتیں کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اسے تکلیف نہیں ہوتی, ساتھ بیٹھا ہوا ایک اور آفیسر ہوتا ہے, اسے آگ لگ جاتی ہے, آپ جی ایکسٹریمزم کو پرووک کر رہے ہیں. ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہم مفت کی غلامی کیے جا رہے ہیں.